بلی کے یہ 3 راز جانیے۔ بلی کو بس یہ ایک چیز کھلانی ہے، گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو ضرور آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد فائدہ ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اسے پوری زندگی رزق اور دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی کبھی اس پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ پھر اس شخص کو جتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو مل جاتی ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو بہت پسند فرمایا۔ دین اسلام بھی کہتا ہے بلی ایک پاک جانور ہے جسے گھر میں بھی پالا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک بلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے برتن کو اوندا کر دیتے، یعنی کہ وہ بلی آسانی سے پانی پی سکے، اور جب وہ بلی پانی پی کر چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھی تو ایک عورت ہریسہ لے کر آئی اور رکھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک بلی آئی اور اس ہریسے میں منہ مارا اور اس کو تھوڑا سا کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہریسے کو وہیں سے کھایا جہاں سے بلی کھا کر گئی، اور فرمایا بلیاں تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہیں اور یہ پاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام ہی بلیوں کو پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے بلیوں والا یعنی ابو ہریرہ پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جنات اور جانوروں میں بلی وہ واحد مخلوق ہے جس کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ بلی پھر جس کو بھی دعا کر دے بلی کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوئی، کیونکہ قید کرنے کے بعد نہ اسے کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور عورت کے بارے میں بتایا جو جہنم، اللہ ہمیں اس سے بچائے، میں داخل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا اور وہ بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر مر گئی۔ اس نے نہ تو اسے کچھ کھانے کو دیا اور نہ ہی پینے کو، اور نہ چھوڑا کہ خود دوڑ کر وہ بھاگ کر زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ جب جانوروں کے بارے میں یہ وعید ہے تو بیوی، بچے اور نوکر چاکر وغیرہ جیسے بے گناہ ماتحت لوگوں کی ذمہ داری ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اسلام میں بلی کھانا حلال نہیں لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر بتایا گیا۔ بلی کو انسان نے تقریباً 500 سال پہلے سدھایا اور پالتو بنایا تھا۔ افریقی جنگلی بلی کی ایک قسم کو پالتو بلی کے آباء و اجداد میں سے سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں سے حسن سلوک کی تلقین کی۔ ابو ہریرہ کے نام میں مورخین میں اختلاف ہے، کچھ نے لکھا اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا نام عبد الشمس تھا اور کچھ کا کہنا ہے کہ اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر لکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جسے آپ ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بلی دھوپ کے باعث دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، تو آپ نے اسے اٹھایا اور آستین کے نیچے چھپا لیا۔ ماہرین کے مطابق بلی گھر میں پالنے سے انسان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے، اس کے بالوں میں بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن کو ختم کرتے ہیں۔ ماہرین کے تجربے کے مطابق بلی کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے۔ بلی کی مونچھوں میں سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلوں اور جانوروں کی اقسام کے بارے میں پتہ لگاتا ہے۔ یہ کام وہ رات کے اندھیرے میں بھی کر لیتی ہیں۔ قدیم زمانے سے انسانوں کے ساتھیوں میں جن جانوروں کا شمار ہوتا ہے ان میں سرفہرست بلیاں بھی ہیں۔ بلی چھوٹا سا بے زر گوشت خور معمولیہ جانور ہے جو اپنی خوراک کے حصول کے لیے لگ بھگ 1000 جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنے پر قادر ہے۔ درختوں اور اونچی جگہوں پر چڑھنے میں مشقت ہے، مونچھوں کی حرکات و شناخت سی جگہ کی پیمائش کر کے گزرنے کا اندازہ لگا سکتی ہے۔ منہ اور زبان کی مخصوص سات کے باعث بلی مختلف آوازیں نکالنے پر قادر ہے۔ یہ عمل اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز بناتا ہے۔ بلی کے کان اس کے مزاج سے آگاہی کا اہم ذریعہ ہیں۔ بلی ایک وقت میں دونوں کانوں کو مختلف سمتوں میں حرکت دے سکتی ہے، حتیٰ کہ بلی کا جسم اگر دائیں سمت حرکت کر رہا ہے تو بلی بآسانی اس دوران کان کو بائیں جانب گھما سکتی ہے۔ بعض موقعوں پر بلی 180 درجے تک کانوں کو حرکت دے سکتی ہے۔
اس طرح کسی بھی آواز پر متوجہ ہونے کی صلاحیت بلی میں کسی بھی نسل کے کتے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بلی کی آنکھیں گول، بادامی اور نشیلی ہوتی ہیں، جبکہ چلاک نازک اندام کہلاتی ہے، جس کی وجہ اس کے پنجوں اور پیروں کی ہڈیوں کی مخصوص ساخت کا ہونا ہے۔ پنجوں کی مخصوص بناوٹ اسے بلندی سے گرنے کے بعد چوٹ لگنے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ بلیاں دوڑتے یا چلتے بیک وقت پہلے دونوں الٹی اور پھر سیدھی ٹانگوں کو حرکت دیتی ہیں۔ بلی کے علاوہ قدرت نے یہ صلاحیت صرف اونٹ اور زرافے کو دی ہے۔ بلی کے چہرے پر موجود مونچھیں جو ریڈار کی مانند حرکت کرتی ہیں، اسے سونگھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بہترین شکاری ہونے کے باعث بلی دن بھر میں اوسط 13 سے 14 گھنٹے کی نیند کر لیتی ہے۔ بلی دن کی نسبت رات میں بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے، جس کی وجہ اس کی آنکھوں میں موجود کیمیائی مادے کی فراوانی ہے۔ گوشت خور ہونے کے باوجود بلی اپنے نظام ہاضمہ کی درستگی اور چند مخصوص غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھاس اور پتے وغیرہ بھی نوش کرتی ہے۔ بلیوں کی فطرت میں کھیل کود بھی شامل ہے، جس کا اظہار وہ اکثر بیشتر کرتی رہتی ہیں۔ اس دوران ان سے گیند لے کر لال بیگ تک اس کا ہدف ہوتا ہے۔ بلیاں ٹارچ کی روشنی اور اس کے دائرے کے تعاقب میں بھی خوب اچھل کود کرتی ہیں اور آئینے کے سامنے بھی چاقو چپند ہو جاتی ہیں۔ قدرت نے بلی کو اپنی تھوک اور رال کے ذریعے حفاظت اور خوبصورتی کا طریقہ سکھایا۔ زبان پر موجود رال سے وہ اپنے جسم اور منہ کو عموماً صاف کرتی نظر آتی ہیں۔ در حقیقت اس عمل کے ذریعے وہ اپنے جسم میں سے دشمن کو متوجہ کرنے والی مخصوص بدبو ختم کرتی ہیں، بالوں کی صفائی بھی انجام دیتی ہیں۔ لڑائی کی حالت میں بلی کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم سکڑ کر درمیان سے اونچا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اگلے پنجوں سے مخالف کے منہ پر ضرب لگانے کی کوشش کرتی ہے، تاہم لڑائی عموماً مختصر مدت میں ختم ہوتی ہے۔ بلی کے حمل کا دورانیہ 63 سے 65 دنوں تک ہوتا ہے۔ بچے 7 سے 8 ہفتوں کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مادہ بلی 5 سے 10 مہینوں اور نر بلی 5 سے 7 مہینوں میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ بلی کو خادم کے ساتھ تشبیہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ بلی کی نوعیت اس گھریلو خادم کی ہے، جس کا گھریلو کام کے سلسلے میں اہل خانہ کے پاس ملنے جلنے ان کی ضروریات کی فراہمی کے لیے کثرت سے آنا ناگزیر ہوتا ہے۔ دشواری اور دقت کو دور کرنے کی غرض سے بلی کو غیر نجس قرار دیا گیا۔ اس کے غیر نجس ہونے سے باعث ہے کہ اس کا چھوٹا پاک ہے۔ اس توہم پرستی سے جڑی بہت سی چیزیں ہم سے وابستہ ہو گئی، جیسے کالی بلی اگر رستہ کاٹ لے تو کوئی جس کام کے لیے نکلا ہو اس میں مشکل پیدا آتی ہے، یا پھر دائیں آنکھ پھڑپڑا رہی ہے تو مصیبت آنے والی ہے، ہاتھ میں خارش ہے تو پیسے آنے کی نشانی ہے، تلوے میں خارش ہے تو سفر درپیش ہونے کی نشانی ہے، لیکن کبھی اس کو مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، یعنی ان باتوں کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ہم اپنے وہم سے اسے کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ کالی بلی رستہ کاٹ لے تو ہم الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ آگے چل کر نہ جانے کیا نحوست پیش آئے گی، ہو سکتا ہے ہم اس دن اپنا پروگرام ہی بدل ڈالیں۔ ارے بھائی، بلی ہے، اس کا کام ہی رستے میں آنا ہے۔ اگر ایسا اصلی میں ہونے لگا تو پھر روز ہزاروں حادثات ہونے لگے۔ ہمارا خیال ہے کہ پرانے زمانے میں کوئی شخص گھر سے نکلا ہوگا، آگے سے کوئی بیچاری کالی بلی آ گئی، آگے چل کر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس نے سارا الزام بلی کے سر دھر دیا، اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس راہ پر چل پڑیں۔ آج کل گھروں میں لوگ بلیاں پالتے ہیں جو بستروں صوفوں پر گھر میں ہر جگہ منہ مارتی ہیں، حتیٰ کہ گھر والے گود میں بھی بٹھاتے ہیں۔ ہزاروں کا کیٹ فوڈ کا خرچہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مثال دیتے ہیں؟ شریعت میں اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کیا بلی کو اس طرح گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا بلی کا منہ پاک ہے؟ بلی پالنا جائز ہے، اس میں شرطاً کوئی حرج نہیں، بشترکہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ البتہ شوقیہ بلیاں پالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا مناسب نہیں۔ بلی نے اگر کھانے یا دودھ کے برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ کھانا مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ آدمی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن اگر بلی نے چوہا وغیرہ کھا کے فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر چوہا وغیرہ کھانے کے کچھ دیر بعد منہ ڈالا تو پھر ناپاک نہیں ہوگا، صرف مکروہ رہے گا۔ اسی طرح اگر بلی انسان کے جسم کا کوئی حصہ چاٹ لے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، بلی کے 3 راز بتانے سے پہلے ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، ضرور سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ بیمار نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں صبح جلدی اٹھنا شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے قبل اور 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔
نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، جس کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا یعنی فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹر کی ریسرچ شامل ہے، جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہوتا ہے، اور اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت اجر و ثواب ہے وہاں صحت کا بھی بڑا راز بھی ہے۔ قیلولہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو چکرا کر گر سکتا ہے یا پھر خمار جیسی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا بوجھل محسوس کرتی ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل پیدا ہونے والا خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور جسم کے فنکشن کے لیے زیادہ فعال رہے گا اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے یا 2 بجے تک کا دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کیولا کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اسے اپنایا اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دی، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل آپ کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے کہ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو بات سامنے آئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس سنت مبارکہ کے خلاف عمل کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں موجود جس قدر بھی فیٹس ہوتی ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتی ہیں۔ کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند 1 گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا 1 لقمہ کھا لو۔ جاپانی تحقیق ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹ کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہی رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیس، تیزابیت اور بعد ہضمی کا باعث بنتی ہے بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب ہی ہے۔ وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر تک لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس کے بعد وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعے کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا بھی اہتمام کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم دیا بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہیں۔ جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں شامل تھا۔ ہماری بائیولوجی واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے۔ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے تو اسے ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے کہ جہاں وہ اپنا علاج کروائیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے اور یہ نظام تب تک کام کرتا ہے جب آپ جلدی سونے کی عادت اپنائیں۔ پیارے ناظرین، بلیوں کا جو پہلا راز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی گھر میں آنے والی یا محلے میں گھومنے پھرنے والی بلیوں سے پیار کرتا ہے اور صرف ان کو پانی ڈال دیتا ہے، یعنی ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، تو اس شخص پر کسی بھی قسم کا جادو عملیات اثر نہیں کرتا، کیونکہ جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس لیے اس شخص پر نہ تو جادو چلتا ہے اور نہ ہی شخص پر کوئی سفلی عمل۔ ناظرین، یہاں یہ بتاتی چلوں جن بھائیوں یا بہنوں پر جادو یا سفلی عمل ہوا ہو تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں بلی پال لیں۔ اس کا خیال رکھیں کہ جادو ٹلنا شروع ہو جائے گا۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو دودھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، زندگی بھر بھی کبھی اس کے گھر سے برکت ختم نہیں ہوتی۔ زندگی بھر نہ تو اس پر کبھی تنگ دستی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی آئے گی۔ ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی۔ جبکہ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو گوشت یا چچڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد دولت مند بن جاتا ہے۔ بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چچڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو شخص بھی بلیوں کو گوشت ڈالتا ہے تو بلی شخص سے خوش ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ جیسے اس شخص نے مجھے میری پسندیدہ ترین غذا دی، یا اللہ تو بھی اس سے اس کی پسندیدہ چیز عطا فرما۔ پیارے ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ روزانہ عصر کے بعد فرشتے آ کر جانوروں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا کیا تو بلی جس طرح گھر میں رہتی ہے جو بلیوں کو پالتے ہیں، اصل میں فرشتے ان سے جب دریافت کرتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تجھے کیا ہلایا تو بلی اس کے لیے دعا کرتی ہے اور فرشتے وہ دعا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنا رحم فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔